السلام علیکم دوستو۔ تو دوستو الحمدللہ چائنا نے آخرکار سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کروا دی۔ ایمبیسیز ری اوپن ہونے جا رہی ہیں، جو ٹاکس ہیں دونوں ممالک کے درمیان ان کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، تو یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے اور عالم اسلام کے لیے بھی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ایمبیسیز بھی اپنا کام شروع کرنے جا رہی ہیں۔ تو چائنا تو سپر پاور بن چکا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے ہی کہ 44 میں سے 37 کی ٹیکنالوجیز میں اب چائنا آگے ہے۔ تو باقی 7 ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جہاں چائنا دوسرے نمبر کے اوپر آ چکا ہے۔ تو ایسے میں پہلے تو کبھی چائنا نے دیکھیں میرے خیال سے ثالثی اس طرح نہیں کروائی، کیونکہ چائنا دوسرے ممالک کے جو معاملات ہیں ان سے دور رہتا تھا۔ ان کی جو پالیسیز تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے صرف اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، تو اسی کو لے کر وہ چل رہے تھے۔ جب تک امریکہ اکیلا سپر پاور تھا تو دنیا نے صرف جنگیں دیکھیں۔ ایسا امریکہ ثالثی کیا کروائے، امریکہ تو خود ایک فریق بن جاتا تھا، ہر ملک کے ساتھ تو اس نے جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ تو امریکہ ایک فریق کا کردار ادا کرتا تھا، ثالثی وہ کیسے کروا سکتا تھا؟ تو اب چائنا کا دور آ چکا ہے، چائنا ایک کو سپر پاور بن چکا ہے۔ امریکہ اب بھی سپر پاور ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اب چائنا بھی اس کے برابر آ چکا ہے۔ تو چائنا نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور عالم اسلام کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستان کے لیے اس سے زیادہ بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان میں بھی پراکسی چلتی تھی، شیعہ مسلم کی اور سنی مسلم کی۔ تو سعودی عرب ظاہر سی بات ہے اپنے طبقے کو بیک کرتا تھا، ایران اپنے طبقے کو بیک کرتا تھا، تو پاکستان میں بھی ایک ڈر لگا رہتا تھا فسادات کا۔ تو اگر ان دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس سے زیادہ کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کیونکہ پاکستان سعودی عرب کا اتحادی ہے اور میرے خیال سے سعودی عرب سے زیادہ پاکستان کے لیے کوئی اہم کنٹری نہیں ہے، تو ایسے میں جب ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں تو پاکستان کے ساتھ بھی بہتر نہیں تھے ہو سکتے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کوئی بھی پروجیکٹ ٹھیک طرح سے کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتا ایران کے ساتھ، تو یہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے۔ اور اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اب چائنا نے اپنا ارادہ چینج کر لیا، اپنی پالیسیز میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی ہے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کو ایک نام بھی دیا ہے جو کہ یہ پوری دنیا میں میرے خیال سے لانچ کریں گے اور مزید ثالثیاں بھی یہ کروائیں گے، تعلقات کو بہتر کروائیں گے باقی دنیا میں۔ اسے چائنا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت سعودی عرب اور ایران کی جو یہ ڈیل کروانے جا رہی ہیں پہلے ہی یہ بہت بڑی ہے، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا چائنا نے اس خبر کے آنے کے بعد کہ چائنا بیجنگ میں یہ ثالثی کروائی گئی ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔ اب چائنا دیکھیں سپر پاور تو بن چکا ہے، لیکن چائنا کیوں ایسا کرنا چاہ رہا ہے؟ چائنا اس وقت پوری دنیا کی جو پروڈکشن ہے، کسی بھی قسم کی گڈز آپ اٹھا لیں، جو چیزیں بنتی ہیں پوری دنیا میں، چائنا اس کا 30% کاؤنٹ کرتا ہے، یعنی 30% ہی چائنا میں بنتا ہے۔ دنیا کے اتنے زیادہ ممالک ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف چائنا دنیا کی فیکٹری ایسے ہی نہیں کہی جاتی، اس کا ریزن ہے کہ 30% پوری دنیا کی گڈز چائنا میں بنتی ہیں۔ تو چائنا سیکیورٹی چاہتا ہے، چائنا یہ چاہتا ہے کہ یہ علاقہ جو ایشیا کا ریجن ہے یہ سارا ایک قسم کا سکون میں آ جائے، سیکیورٹی تھریٹ نہ یہاں رہے کوئی بھی۔ تو اس وجہ سے چائنا یہ کوشش کر رہا ہے کہ باقی ممالک کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں۔ چائنا جو افغانستان کا ریجن ہے یہاں بھی امن چاہتا ہے، کیونکہ سی پیک کی کامیابی اس ریجن کے ساتھ بھی اٹیچ ہے، تو چائنا اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے اور باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو لے کر بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت چائنا کی جو مڈل انکم گروپ ہے، جو کہ لوگ ہیں، یہ 55 کروڑ سے زائد ہو چکی ہیں۔ تو چائنا ایک گلوبل سپر پاور ہے اب، اور چائنا کا رول بڑا اہم ہے۔ تو چائنا یہی چاہے گا کہ ایشیا بھی ایسا بن جائے کہ یہاں امن رہے، سٹیبلیٹی رہے، تاکہ چائنا کے جو عزائم ہیں نا اپنی اکانومی کو مزید بڑھوتری دینے کے، بڑھانے کے، وہ مزید ظاہر سی بات ہے گرو کرنا چاہے گا، وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑنا چاہے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس خطے میں امن رہے، اور جو پروجیکٹ چائنا نے BRI کے تحت شروع کر رکھے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت، یہ سارے مکمل کیے جائیں۔ تو یہی ریزن ہے کہ چائنا اب میدان میں آ چکا ہے، اور امید ہے کہ اب دنیا میں جنگیں آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گی، کیونکہ چائنا کا جو موٹیو ہے وہ جنگیں تو بالکل نہیں ہے، جبکہ امریکہ کا موٹیو یہ تھا کہ ایشیا میں جنگیں لگی رہیں، ایشیا میں آپس میں یہ ممالک کبھی بھی سلوک میں آئیں نہ، کبھی بھی سٹیبلیٹی یہاں آئے نہ، تاکہ یہ ترقی نہ کہیں کر جائیں، کیونکہ وسائل بھی انہی کنٹریز کے پاس ہے ایشیا کے۔
پاپولیشن بھی انہی کنٹریز کے پاس ہے، رقبہ بھی بڑا بڑا انہی کنٹریز کے پاس ہے، تو یہ ایزیلی یورپ اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتی ہیں اگر اسٹیبلٹی آ جائے۔ تو خیر یہ پہلی ڈیولپمنٹ تھی۔ اب دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے دوستو وہ بڑی اہم ترین ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جنہوں نے باہر جانا ہوتا تھا یا کوئی ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے ہوتے تھے، انہیں کئی چکر لگانے پڑتے تھے، کبھی کسی آفس میں جا کر کوئی ڈاکومنٹ ٹیسٹ کرواؤ، کبھی کسی ڈاکومنٹ کو ٹیسٹ کرواؤ کسی اور جگہ جا کر، کسی اور آفس میں جا کر، اور اسی طرح اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا تھا اور پیسے بھی بہت زیادہ خرچ ہو جاتے تھے کئی لوگوں کے، کیونکہ سیدھے طریقے کے ساتھ کام ہوتا نہیں تھا تو پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ دوستو آخرکار جو ہیگ کنونشن ہے اس کا حصہ بن چکی ہے، اور اس کے تحت اب دوستو جو فارن پبلک ڈاکومنٹ ہے وہ صرف ایک ہی ایشو کیا جائے گا، جسے اپوسٹیل یا اپوسٹائل کہتی ہیں، اپوسٹیل ہی غالباً کہتی ہیں، یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ پڑھ بھی سکتی ہیں۔ تو صرف یہ ایک ڈاکومنٹ ہوگا جو کہ ایک اتھارٹی ایشو کرے گی پاکستان کی، جو کہ غالباً فارن افیئرس کی جو اتھارٹی ہے وہی ایشو کیا کرے گی، ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی قسم کی جو مزید ویریفیکیشن ہوتی ہے، مزید اٹیسٹیشن ہوتی ہے ڈاکومنٹ کی، وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاکستانیوں کو۔ تو پاکستان اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اب صرف تھوڑے سے کام ہے جو پاکستان نے کرنی ہے، جیسے یہاں لیجسلیشن کی ضرورت ہے، جو قوانین میں تبدیلی وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کرے گا، اور کچھ ہی ماہ میں پھر پاکستان یہ اپوسٹیل سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ جو اتنے زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے تھے اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ہی ڈاکومنٹ کے ذریعے کام ہو جایا کرے گا۔ اس سے پہلے دوستو سعودی عرب 7 دسمبر 2022 میں ہیگ کنونشن کا حصہ بنا تھا، تو اس سے پہلے جو اگر باقی کنٹریز میں دیکھا جائے تو موروکو، تونسیہ، کنگڈم، بحرین اور عمان، یہ ممالک تھے جو کہ اس تنظیم کا حصہ تھے۔ اب پاکستان بھی بن چکا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب یہ آسانی پیدا ہو جائے گی، مطلب ایک ہوتا ہے نا پروسیجر بڑا کمپلیکس ہے پاکستان کے اندر، ہر کام بڑا کمپلیکس طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے، بڑی مشکل آ جاتی ہے کرنے میں، تو اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوگا سارے کام ہو جایا کریں گے۔ باقی جو نارمل اٹیسٹیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ تو پاکستان افیئرز میں ہوتی رہے گی، لیکن یہاں ملٹی لیئر جو پروسیس تھا تو اسے ختم کر دیا جائے گا، اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی، صرف یہی ایک اپوسٹائل سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی جو کہ کوئی بھی بنوائے گا، اور اس کے بعد مزید جو سرٹیفکیشن ہوتی ہے وہ شاید کسی کنٹری میں ضرورت نہیں پڑے گی، یہ 120 کنٹریز کے لیے ہے، یعنی پاکستانی کہیں بھی جائیں گے تو انہیں یہ سارے کام جو پاکستانی ایمبیسیز میں انہیں کروانے پڑتے ہیں وہ بھی نہیں کروانے پڑیں گے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا۔ تو خیر یہ ساری معلومات دوستو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔